نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قابل احترام سامعین و سامعات، قیامت کا عقیدہ حق ہے اور ایمانیات کا حصہ ہے، لیکن یہ عقیدہ ایک امر غیبی ہے جس کے وقوع کا حقیقی علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کو ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ اللہ تعالیٰ ہی کو قیامت کا علم ہے۔ البتہ نبی رحمت حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور پیش گوئی کے قرب قیامت کی بہت سی علامات بیان کی ہیں۔ علماء نے ان علامات کو صغرا و کبرا کی صورت میں تقسیم کیا ہے۔ صغرا کا مطلب چھوٹی علامات، اور یہ علامات صغرا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے ظہور کے بعد قیامت بالکل قریب آ جائے گی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ قیامت سے پہلے ان علامات کا آنا بھی، وجود میں آنا بھی ضروری ہے۔ جبکہ علامات کبرا یعنی بڑی علامات، یہ بالعموم قیامت کے قریب تر زمانے میں ظاہر ہوں گی، اور یہ علامات خلاف معمول ہوں گی، کیونکہ قیامت کے آنے کا مطلب دنیا کی وجود کا ختم ہو جانا ہے۔ اس لیے کہ جس طرح دنیا کی ابتدا خلاف معمول اور خلاف عادت ہے، اسی طرح دنیا کا اختتام بھی خلاف معمول اور خلاف عادت ہی ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے قیامت کی جو بڑی بڑی علامات بیان کی ہیں، ان میں ایک علامت دجال کا ظہور ہے، ایک علامت دابت الارض کا نکلنا ہے کہ ایک جانور زمین سے نکلے گا اور انسانوں سے باتیں کرے گا، ایک علامت سورج کا مغرب سے نکلنا ہے، ایک علامت جناب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے، اور اسی طرح علامات کبرا میں یاجوج ماجوج کے فتنے کا ظہور بھی ہے، اور اسی طرح علامات قیامت اور قیامت کی بڑی علامات میں زمین کے مختلف حصوں میں لوگوں کے دھسائے جانا، یہ بھی علامت ہے۔ تو علامات کبرا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، ان کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ علامات ظاہر ہوں گی تو قیامت بالکل قریب آ چکی ہوگی۔ اور جو علامات آپ نے بیان کی، علامات کبرا جو آپ نے بیان کی ہیں، ان میں ایک علامت حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا ظہور بھی ہے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے بارے میں فرمایا ہے، لا تذهب الدنیا حتی یبعث اللہ رجلا من اہل بیتی یواتی اسمہ اسمی، کہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو نہ بھیجے جس کا نام میرے نام پر ہوگا، یعنی محمد ہوگا۔ احادیث مبارکہ میں حضرت مہدی علیہ رضوان کے ظہور سے قبل اور بعد کے حالات، اور امام مہدی علیہ رضوان کا نام، نسب، حلیہ وغیرہ تفصیل سے بیان کیا گیا، اور ان کے بارے میں اس قدر احادیث ہیں کہ انکار کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ لیکن چونکہ مہدویت یہ ایک روحانی منصب ہے، اس لیے شروع سے آج تک بہت سے حب جاہ اور شہرت کے مریدوں نے مہدویت کے جھوٹے دعوے بھی کیے، اور بہت سے لوگوں نے ان کو مہدی مان کر اپنی آخرت کو خراب کیا۔ ان جھوٹے مدعیان میں سے بعض کے ماننے والے ایک لمبے عرصے تک ان کے باطل دعووں کا پرچار بھی کرتے رہے، اور بعضوں کو تو کئی کئی سال تک حکمرانی بھی میسر آئی۔ لیکن ان تمام فتنوں میں سے سب سے بڑا فتنہ وہ فتنہ قادیانیت ہے۔ فتنہ قادیانیت کا بانی مرزا غلام قادیانی ہے۔ یہ جب منظر عام پہ آیا تو اس کے ابتدائی دعووں میں ایک دعویٰ مہدویت بھی تھا، اور اس نے اعلان کیا کہ میں وہی مہدی ہوں جس کی نبی علیہ السلام نے امت کو بشارت دی تھی۔ اب زبان ہلا کر بڑے بڑے دعوے کر لینا یہ تو بڑی آسان بات ہے، لیکن حالات، واقعات، سیرت و کردار کی کسوٹی پر پرکھ کے اپنی صداقت کو ثابت کرنا یہ ذرا مشکل کام ہے۔ مرزا غلام قادیانی نے دعوی مہدویت کیا تو قادیانیت آج تک اس کے دعوی مہدویت کا پرچار کرتی ہے، اور عام طور پر جب سادہ لو مسلمانوں کو قادیانیت کی دعوت دینے لگتے ہیں اور پھر مرزا غلام قادیانی کے دعووں کو بتانے لگتے ہیں، تو دعوی نبوت اور رسالت کا ذکر نہیں کرتے، بلکہ مرزا غلام قادیانی کے دعوی مہدویت کا ذکر کرتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی امام مہدی تھا، اور یہ وہی مہدی تھا جس کی بشارت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔
اب جو ہم کورس شروع کر رہے ہیں، اس کورس کے اندر جہاں ہم حضرت مہدی علیہ رضوان کے وہ حالات پیش کریں گے، وہ واقعات پیش کریں گے، وہ علامات پیش کریں گے جو نبی علیہ السلام نے احادیث میں بیان کی ہیں، وہیں پر ہم ان تمام حالات، واقعات اور علامات کا مرزا غلام قادیانی کے ساتھ تقابلی جائزہ بھی پیش کریں گے، تاکہ سامعین و سامعات پر یہ بات کھل جائے اور واضح ہو جائے کہ مرزا غلام قادیانی دعوی مہدویت میں جھوٹا ہے، اور مرزا غلام قادیانی میں مہدویت کی کوئی ایک علامت بھی نہیں پائی جاتی۔ یعنی جو علامات نبی علیہ السلام نے احادیث میں بیان کی ہیں، حضرت امام مہدی کے جو حالات حضور نے احادیث میں بیان کیے ہیں، جو واقعات آپ نے بیان کیے ہیں، ان علامات میں سے، ان حالات میں سے، ان واقعات میں سے کوئی ایک علامت، ایک حالت، ایک واقعہ بھی مرزا غلام قادیانی میں نہیں پایا جاتا۔ اور ساتھ ہی انشاءاللہ ہم مرزا غلام قادیانی کے دعوی مہدویت پر جو من گھڑت دلائل ہیں، جو تحریفات ہیں، ان کے شبہات ہیں، ان تمام کا بھی رد کریں گے، ان تمام کی بھی وضاحت کریں گے۔ اللہ کریم ہمیں نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو صحیح طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان پر پورا عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔